چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن کیا ریزن ہے کہ آپ کو دیکھ کر ایسی کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا حسن و جمال لوگوں سے چھپائے رکھا ہے، ہڈن رکھا ہے۔ اگر وہ جیسا ہے ویسا ظاہر ہو جاتا تو لوگوں پر بے خودی یعنی اپنے آپ سے بے خبر ہونے کی کیفیت طاری ہو جاتی، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آ جاتی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عاشق رسول امام احمد رضا خان نے اس سے متعلق بڑا بہترین شعر ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یعنی مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو اس میں اتنا گم ہو گئی، اتنا دیور ان دا آ آف اٹ، کہ اس میں مدہوش ہو کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اور اے میرے آقا، آپ کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا کہ صرف آپ کا نام اس میں گرامی ہی ایسا ہے کہ عرب کے جوان آپ کے نام پر اپنے سر کٹا رہے ہیں اور تا قیامت تک کٹاتے رہیں گے، یعنی آپ پر جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس شعر میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی گہرائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے میں حسن ہے، یہاں صرف نام ہے، وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہیں جن کے دل اور ارادوں کی مضبوطی مشہور ہے، وہاں عورتیں ہیں جو مرد کے مقابلے میں کمزور تصور ہوتی ہیں، یہاں مرد ہیں جو مضبوط ہوتا ہے، وہ انگلیاں ہیں، یہاں گردنیں ہیں، یہاں جانیں ہیں، وہاں صرف ایک واقعہ ہے، یہاں کنٹینیوٹی ہے کہ آپ قیامت تک آپ کے نام پر جانیں قربان ہوتی رہیں گی۔ یہ کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، ان کی بیوٹی کا۔ حاضرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور کائنات کے دیگر مخلوقات کا حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے مقابلے میں صرف ایک جز یعنی ٹائنی پارٹیکل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ہیبت اور وقار کے پردوں سے نہ ڈھانپا ہوتا، ہائیڈ نہ کیا ہوتا، اور کفار اور مشرکین کو آپ کے دیدار سے اندھا نہ کیا گیا ہوتا، تو کوئی شخص آپ کی طرف ان دنیاوی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا۔ ویورز، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جس طرح سیرت میں تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ اور سب سے بہتر انسان بنایا ہے، اسی طرح آپ کے حسن صورت کو بھی بے مثل بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم کے صحابی اور بہت پیارے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں آپ کے حسن و جمال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسے پیدا ہونا چاہتے تھے۔ قصیدہ بردہ شریف میں حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا یعنی اکیلے ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر کور ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے، یعنی اٹ کین ناٹ بی ڈسٹریبیوٹیڈ، یعنی ہی از انڈیویجول۔ اینی وے ناظرین، تمام امت کا ایمان ہے کہ پرپورشن آف آرگنز اور حسن و جمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ چنانچہ علماء کرام اور سیرہ رائٹرز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ہر حصے، ہر باڈی پارٹ کی حسن و جمال کو الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، جس کو منہ مبارک، آپ کی پیاری پیاری زلفوں کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل کرلی تھے،
نہ بالکل سیدھے یعنی اسٹریٹ تھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان بالکل بیلنس تھے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پہلے کانوں کی لو تک ہوتے تھے، بڑھ کر کانوں کے نیچے ہو جاتے تھے اور کبھی کبھی کندھے تک پہنچ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہایت حسین اور خوبصورت تھے۔ بالوں کے کلر کے حوالے سے بھی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بال مبارک کا رنگ ڈیپ بلیک تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حسین سفید رنگت اور آپ کی زلفوں کی گہری سیاہی یعنی ڈیپ بلیکنس کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ حضرت برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ذکر ان پیارے الفاظ میں کرتے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا سرخ جبے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ کے پیارے پیارے بال آپ کے مبارک کندھوں کو چھو رہے تھے۔ بالوں کی لینتھ کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں اور دونوں کندھوں کے درمیان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نصف کانوں تک تھے یعنی ہاف ایئر تک تھے۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی دو لینتھس پتہ چلتی ہیں۔ ایک ابتدائی یعنی کان کا نصف یعنی کان کی لو تک بال ہوتے تھے، دوسری انتہائی کے بال کندھوں کو چھونے لگتے تھے یعنی نیچے تک آ جاتے تھے۔ پلس حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال منڈوا دینا بھی ثابت ہے، حلق کروانا بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پر اکثر تیل لگاتے اور داڑھی میں بھی اکثر کنگھی کیا کرتے اور امامہ مبارک کے نیچے ایک رومال رکھ لیتے تھے تاکہ امامہ خراب نہ ہو۔ وہ رومال تیل سے تر رہتا تھا۔ امام احمد رضا خان نے پیارے آقا کی اس ادا کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈپک کیا ہے شعر میں کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسو۔ آپ فرماتے ہیں رضا بغور دیکھو، یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی، اصل میں رات رخ ودھا پر ستارے نچھاور کر رہی ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ان کے پاس آ جائیں۔ آپ نے جب حج کے موقع پر بال مبارک کٹوائے تو صحابہ کرام سرکل کی فارم میں آپ کے گرد کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ کا کوئی بھی بال زمین پہ نہ گرے بلکہ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک صحابہ کرام میں خود ڈیوائیڈ فرما دیے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مزدلفہ سے منی تشریف لائے اور عقبہ میں کنکریاں پھینکی، پھر قربانی کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے، پھر آپ نے حجام یعنی باربر کو بلایا اور سر مبارک کی سیدھی طرف کے بال کٹوائے اور ابو طلحہ انصاری کو بلا کر عطا فرما دیے۔ آفٹر دیٹ حضور نے لیفٹ سائڈ کے بال کٹوا کر ابو طلحہ انصاری کو ہی دے دیے اور فرمایا یہ تمام لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس بن مالک یا ان کے گھر والوں سے ملے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا آقا کا ایک بال میرے پاس ہونا مجھے دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کرنے کا ریزن یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک کی نسبت سے رکھنے والی ہر چیز برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا ایک بال چاندی کی ڈبیا میں محفوظ تھا، جس کو کوئی بھی بیماری ہوتی تو وہ آپ کی طرف ایک برتن میں پانی بھیج دیتا تھا تو آپ اس میں پیارے آقا کا وہ بال مبارک ڈال دیتی۔ جب بیمار اس پانی کو پیتا تو فوراً اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور ناخن کو کفن میں رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، بریوری اور کفار کے مقابلے میں آپ کی فتح پوری دنیا میں فیمس ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے، ادھر سے مقابلے کے لیے ایک ہٹا کٹا ماہر واریر نکلا۔ دونوں نے کافی دیر تک ان دونوں میں سخت مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خالد کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور آپ کے سر
आप अपने सर के बल आ गए। इस दौरान आपकी टोपी ज़मीन पर जा पड़ी। पहलवान ने मौका पाकर आपकी पीठ पर आ गया। ऐसी कंडीशन में जब दुश्मन आपकी पीठ पर चढ़ा हुआ था, आप अपने साथियों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मेरी टोपी मुझे दे दो, मेरी टोपी मुझे दे दो, खुदा तुम पर रहम करे। ये सुनकर आपके साथियों में से एक शख्स दौड़ कर आया और उसने आपकी टोपी आपको उठा कर दी। आपने उसे पहन लिया और फिर उस पहलवान का मुकाबला किया, यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया। लोगों ने इस वाक़ये के बाद आपसे पूछा कि आपके इस अमल की वजह क्या थी कि दुश्मन आपकी पीठ पर मौजूद है और आपको अपनी टोपी की फिक्र है जो शायद 2-4 आने की होगी। आपने फरमाया कि वो टोपी मुझे इसलिए अजीज़ है कि उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी के बाल हैं जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं। हर जंग मैं इन मुबारक बालों की बरकत से ही जीतता हूँ, इसलिए मैं इस टोपी के लिए बेचैन था कि कहीं ऐसा ना हो मैं इनकी बरकत से महरूम हो जाऊँ और वो काफिरों के हाथ लग जाए। एक मरतबा आप थोड़ी सी फ़ौज लेकर मुल्क शाम में जबला की कौम से मुकाबले के लिए लड़ने गए और टोपी घर भूल गए। जब मुकाबला हुआ तो रोमियों का बड़ा अफसर मारा गया। उस वक्त जबला ने तमाम आर्मी को ऑर्डर दिया कि मुसलमानों पर एक साथ मिलकर अटैक करो। हमले के वक्त सहाबाए कराम की हालत निहायत नाजुक हो गई, यहाँ तक कि मुसलमानों में किसी ने हज़रत खालिद से कहा कि आज लगता है हमारी मौत का टाइम आ गया है। आपने फरमाया सच कहते हो, इसकी वजह यह है कि मैं आज अपनी टोपी घर भूल आया हूँ जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं। उधर यह हालत थी कि रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह पहले जो फ़ौज के लीडर थे उनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया तुम इस वक्त सो रहे हो, उठो और खालिद की मदद को पहुँचो, कुफ़ार ने उनको घेरे रखा है। हज़रत अबू उबैदा उसी वक्त उठे और लश्कर को हुक्म दिया कि फ़ौरन तैयार हो जाओ। चुनाचे वो फ़ौरन तैयार होकर लश्कर इस्लाम के साथ तेज़ी के साथ चले। रास्ते में उन्होंने एक सवार को देखा जो घोड़ा दौड़ाए उनसे आगे आगे जा रहा है। चंद तेज़ रफ्तार सिपाहियों को आपने हुक्म दिया कि उस सवार के पास जाओ और मालूम करो कि ये कौन है। सवार जब करीब पहुंचा तो पुकार कर कहा, ए जवान मर्द ज़रा ठहरो। ये सुनते ही वो रुक गया। देखा तो वो खालिद बिन वलीद की वाइफ थी। हज़रत अबू उबैदा ने उनके साथ आने और तेज़ी का रीज़न पूछा तो उन्होंने बताया, अमीर जब रात को मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को निहायत ही बेताबी से हुक्म फरमाया है कि खालिद बिन वलीद को दुश्मनों ने घेर रखा है, तो मैंने ख्याल किया कि वो कभी भी नाकाम ना होंगे क्योंकि उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हैं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो मेरी नज़र उनकी टोपी पर पड़ी जिसमें बाल मुबारक थे। ये देखकर मैं टेंशन में आ गई। चुनाचे मैं उसी वक्त चल पड़ी कि किसी न किसी तरह इन बाल मुबारक को उन तक पहुँचा दूँ। हज़रत अबू उबैदा ने जब ये सुना तो फरमाया, जल्दी जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। चुनाचे उन्होंने घोड़े को एड़ी लगाई और आगे बढ़ गई। राफे बिन उमर जो हज़रत खालिद के साथ थे फरमाते हैं कि हालत ये थी कि हमें अपनी मौत का यकीन हो गया था कि फिर सडनली कहीं से तकबीर की आवाज़ आई। हज़रत खालिद ने देखा कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। जब रोमियों के लश्कर पर नज़र पड़ी तो देखा कि एक सवार उनके पीछे लगा हुआ है और वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। हज़रत खालिद घोड़ा दौड़ाकर उस सवार के करीब पहुँचे और पूछा, ए जवान तुम कौन हो? सवार ने जवाब दिया, मैं आपकी वाइफ हूँ, आपके लिए आपकी मुबारक टोपी लाई हूँ जिसकी बरकत से आप और मुसलमान फतह पाते हैं। आपने हज़रत खालिद को टोपी दी जिसे आपने पहन लिया। नाजरीन, रावी कसम खा कर कहते हैं कि हज़रत खालिद ने टोपी पहनकर जैसे ही कुफ़ार पर अटैक किया तो उनके पाँव उखड़ गए और अहले इस्लाम को फतह मिल गई। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ का अदब व एहतराम लाजिम है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप अपना बाल हाथ में लिए हुए फरमा रहे थे कि जिसने मेरे एक बाल की भी बेअदबी की उस पर जन्नत हराम है। हज़रत अबू हफ्स समरकंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब में रिवायत करते हैं कि बल्ख में शहर में एक ताजर था जो बहुत मालदार था। उसका इंतकाल हुआ, उसके 2 बेटे थे। मीरास में उसका माल हाफ डिवाइड हो गया। उसके छोड़े हुए सामान में माल के अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल मुबारक भी मौजूद थे। उन 3 में से एक तो दोनों भाइयों ने ले लिया। तीसरे बाल पर बड़े भाई ने कहा कि इसको आधा आधा कर लेते हैं। छोटे भाई ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम हुजूर के बाल को काटा नहीं जा सकता। बड़े भाई ने कहा कि फिर तू इस बात पर राज़ी है कि ये तीनों बाल तू ले ले और बाकी सारा माल मुझे दे दे। छोटे भाई ने इस ऑफ़र पर खुशी से राज़ी हो गया और एक्सेप्ट कर ली। चुनांचे बड़े भाई ने सारा माल लिया और छोटे भाई ने 3 बाल ले लिए। छोटा भाई इन तीनों बाल मुबारक को हर वक्त अपनी पॉकेट में रखता, बार बार निकालता, उनकी ज़ियारत करता और आप पर दुरूद पाक पढ़ता।
اس واقعے کو بس ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی کچھ ہی دنوں میں بہت مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو اللہ پاک کے کسی نیک بندے نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ساتھ میں وہ چھوٹا بھائی بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ جائے اور اللہ پاک سے اپنی حاجت کی دعا مانگے۔ اس کے بعد لوگ خاص طور پر اس کی قبر کی زیارت کے لیے اور وہاں دعا مانگنے جاتے تھے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر سوار جو اس کی قبر کے پاس سے گزرتا تھا وہ رسپیکٹ میں اپنی سواری سے اتر جاتا اور پیدل چلتا تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو اس بال مبارک کی عقیدت اور رسپیکٹ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے بڑے بھائی کو مال کی محبت کی نحوست سے کیا ملا۔